ایک یہ بہن نے کوئسچن کیا کہ یہ 786 جو ہم لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ، تو جس طرح بسم اللہ کا ادب کرنا ہوتا ہے ایسی اعداد کا بھی ادب کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، اعداد کے ادب کا وہ حکم نہیں ہے جو کلمات کے ادب کا حکم ہے۔ یہ جو اعداد کے تعویذات بزرگوں نے لکھنا شروع کیے اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ اصل جب کلمہ آپ لکھتے ہیں، اللہ کا نام لکھا، کوئی آیت لکھ دی، تو اس کا ادب اور احترام لازم، اور یہ تعویذات میں عموماً ادب احترام قائم نہیں رہتا تھا۔ تو پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ جو اعداد ان کے بنتے ہیں انہیں اگر لکھ کر ان تعویذات کو دیا جائے تو کیا تاثیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو جو ان کے تجربے میں آیا وہ یہی تھا کہ جیسے کلمات کی تاثیر ہوتی ہے ایسے اعداد کی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر اعداد شروع ہوئے کہ اچھا ہے کہ چلیں کلمات نہیں ہوں گے، بے ادبی بھی نہیں ہوگی، اور تاثیر تو وہی ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس طرح دیا۔ تو اس لیے اس کا ادب احترام کر لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ویسا ادب نہیں ہے جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم باقاعدہ لکھنے کا ہے۔ یہ کوئسچن کیا تھا کہ جو ہم بعض اوقات منصور دعائیں پڑھتے ہیں، منقول دعائیں، وقنا عذاب النار تک ہے، تو پھر وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر وغیرہ ساتھ جو اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو کسی نے منع کیا ہے کہ نہ کریں کیونکہ یہ قرآن پر اضافہ ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقتاً وہ قرآن ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ اس دعا کے اندر اگر جتنی بھی دعائیں اور شامل کرنا چاہیں ہماری نظر میں وہ کر سکتے ہیں۔ منصور دعاؤں کے اندر اکابرین نے بہتر قرار نہیں دیا ہے کہ آپ شامل کریں، ورنہ دیکھیں اس کا شرعی حکم چونکہ بدل چکا ہوتا ہے، اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ حالت حیض میں کوئی بہن قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں۔ اگر یہ قرآن ہے تو پھر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب جب آپ اس کو دعا کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں تو اب اس کی قرآن والی حیثیت قائم نہیں ہے، وہ ایک قرآنی دعا تو ہے لیکن دعا ہے، حالت حیض میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب وہ آج دعا بن گئی ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے شاید یہ بھی قرآن میں آیا ہے اس وجہ سے منع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں یا آپ انفرادی طور پہ دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، میں ویسی اور چیزیں ملا رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جو کہتے ہیں کہ مجمع عام میں لمبی لمبی دعائیں قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے بھائی ایسی کوئی بھی علامت نہیں پڑھی ہے۔ غیر ضروری طور پر فرض کر لیں کسی نے پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے پاس سے کسی بھی چیز کو قرار دے دینا، یہ قرب قیامت کی علامات تو غیبی خبریں ہیں جو اللہ کے نبی نے دی ہیں، آپ کو یہ غیبی خبر کہاں سے حاصل ہو گئی؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ویسی محاورتاً ہم کہتے ہیں کہ چوری چکاری دیکھی، برائی دیکھی، ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو قیامت کی علامات میں سے ہیں، یہ تو قیامت قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ثبوت بھی قرآن سے ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرب قیامت کے وقت فسادات زیادہ ہوں گے، اس لیے وہ ہم اس طرح اندازہ کر کے کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اسے اس طرح منسوب نہ کیا جائے، اور یہ میں نے اس کی طرح کوئی حدیث وغیرہ نہیں پڑھی ہے۔